کے بعد یہ پوچھا ان سے کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنائی اور مسلمانوں کو اس سے خوشی ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایک ایک دن گنا کرتی تھی، 29ویں دن 29 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب سے پہلے میرے پاس آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کا عہد کیا تھا، آج تو 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی مسئلہ وہ چھوڑتی نہیں تھی پوچھ لینے سے، کوئی بھی موقع ہو، کتنا ڈیلیکیٹ موقع ہے، بھئی آ گئے ہیں تو آپ شکر ادا کریں، نہیں، ہر چیز کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے۔ تبھی تو آخر اتنا کچھ انہوں نے دین بھی آگے پھیلایا اور سارے مسئلے مسائل لوگوں کو سکھائے۔ فوراً پوچھا کہ آپ 1 مہینے کے لیے گئے تھے، آج تو 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں مہینہ کا بھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ واقعہ تخیر بھی جو ہم نے فلیٹنگ ڈسکس کیا تھا، اس کا بھی ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ واقعہ ایلا کے بعد ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور تشریف لائے اور کہا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے سورہ احزاب کی آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ پوچھ لیجئے اپنی بیویوں سے یا کہہ دیجئے ان سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تم کو مال و متاع دوں گا، اسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تم کو خوبصورتی سے رخصت کر دوں گا۔ چوائس ہے ان کے پاس۔ وان کنتن، اور اگر تم چاہتی ہو، تردنا ارادہ کرتی ہو، اللہ و رسولہ، اللہ کا اور اس کے رسول کا، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کا، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو بے شک اللہ نے تو تیار کیا ہے محسنات کے لیے بہت عظیم اجر۔ تب یہ چوائس ان کو دے دی گئی تھی۔ اگر ان کو گزارا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، وہ آزاد ہونا چاہتی ہیں، تو کوئی بلیم نہیں ہے، وہ ایزیلی اپنا چوائس کر لیں۔ جب یہ ان کو چوائس دی گئی تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس پہ والدین سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تمام ازواج کے پاس جا کر ان سے یہی چیز پوچھی، چوائس ان کو دی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے جو چاہتی ہو پسند کر لو، اور سب نے اپنی چوائس سے اللہ کے رسول ہی کو پسند کیا۔ یہ چند واقعات تھے حضور کے اپنی ازواجی زندگی سے متعلق۔ اب جو بھی سچویشن اس وقت تک تھی مدینے کی اور اسلام کی، کہ خیبر فتح ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، اب آخری حملہ، آخری اٹیمپٹ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر کیا گیا، اور یہ کرنے والے یہودی ہی تھے۔ ایک یہودی عورت زینب بنت حارث اس کا نام تھا، یہ خیبر کے سردار مرحب کی بہن تھی، اور یہ مرحب وہی شخص ہے کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلے میں قتل کیا تھا۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر ملا کر بکری کا گوشت بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں تو رکھ لیا لیکن اس کو کھایا نہیں، فوراً تھوک دیا اور فرمایا یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ منہ میں لیکن رکھ لیا تھا آپ نے، اور رکھنے کے بعد اس کو تھوکا۔ تو آپ نے جب اس عورت سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا اور آپ نہیں مریں گے اسے، اور اگر آپ کو دنیا کے بادشاہ ہیں تو ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے کہا اسے کہ اللہ تجھے اتنی طاقت دینے والا نہیں، یعنی کہ تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو اللہ کے رسول کو قتل کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا ہم اس کو قتل کر دیں، اس عورت کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اس زہر کا اثر اپنے گلے میں آپ آخر تک پاتے تھے، آخر تک آپ کو وہ چیز اپنے گلے کے اندر پھر اتنا زبردست اس نے زہر ملایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، انہوں نے کھانا کھا لیا تھا اور اس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو قصاص کے طور پر یہ عورت بشر بن برا کے وارثوں کے سپرد کر دی گئی، اور اسی زہر سے انہوں نے اس کو بھی مارا۔ بدلہ ہے، قصاص یہ ہے کہ جس طرح قتل کیا ہے اسی طرح قتل دوسرے کو بھی کیا جا سکتا ہے، قاتل کو۔ خیبر سے واپس آئے تو مہاجرین حبشہ واپس آ چکے تھے، انہی میں ام حبیبہ تھیں، انہی میں جعفر بھی تھے، حضرت علی کے بھائی،
آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی. بہت آپ حضرت جعفر سے محبت کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں نا کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ اب ملنا ہو رہا ہے. خیبر کے بعد تقریباً 12 مہمات مختلف جگہ آپ نے مزید بھیجی. کچھ بچے کچھ یہودیوں کی گڑیوں کی طرف تھیں اور کچھ مختلف عرب بدوؤں کے قبائل کی طرف تھیں. انہی میں سے ایک مہم کے دوران حضرت اسامہ نے ایک کافر پر قابو پا لیا اور جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت اسامہ سمجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے. کلمے کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے. آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تمہیں کیسے پتا چلا اس کے دل میں کیا ہے؟ کسی شخص کے بارے میں کہہ دینا کہ نہیں پریٹینڈ کرتے ہیں تھوڑی، یا کسی کے بارے میں کہنا کہ بنتے ہیں دراصل منافق، یہ بہت بڑی بات ہے کسی کے لیے کہہ دینا. حضرت اسامہ کا یہ واقعہ عبرتناک حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. حضرت اسامہ پہ جب اللہ کے رسول ناراض ہوئے تب سوچیں آج اگر مسلمانوں کا وہ حال دیکھیں کہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو کتنا آپ کو رنج اور کتنا افسوس ہو. یہ بات آپ نے اتنی دفعہ فرمائی کہ افلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ بار بار دہراتے رہے کہ تو نے اس کو قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. تو نے قتل کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. آپ بار بار یہ فرماتے رہے یہاں تک حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، یعنی کہ آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تو مجھ سے یہ گناہ نہ ہوا ہوتا. سن 7 ہجری میں آپ عمرہ قضا کے لیے تشریف لے گئے. صلح حدیبیہ میں ایک کلوز یہ بھی تھا کہ اس سال تو آپ لوگ واپس چلے جائیے، اگلے سال آ کر عمرہ کیجیے گا. تو آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. حسب وعدہ مشرکوں نے شہر خالی کر دیا اور وہ قیقیان پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے. ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے اور مسلمانوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھتے رہے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کہ یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے. مراد ان کی یہ تھی کہ مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں، بڑی ویکنس آ گئی ہے، مدینے کا کلائمیٹ ان کو سوٹ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف سے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں. یہ جو عمرے کے لیے جایا جاتا ہے اس کے طواف میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ رمل کریں. رمل ہوتا ہے کندھے اکڑا کر اور تیز تیز چلنا. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان معمولی چال یعنی کہ نارمل اپنی چال سے چلیں کیونکہ یہاں مشرکوں کی نظر نہیں پڑتی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو بتانا یہ تھا مشرکوں کو کہ نہیں کوئی خرابی کوئی کمزوری نہیں آئی ہے، بہت طاقتور بہت مضبوط ہے مسلمان اللہ کے فضل سے. مکے میں آپ نے 3 دن قیام کیا. حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے انہوں نے نبی اکرم کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دیا. حضرت میمونہ حضرت عباس کی بیوی ام فضل کی بہن تھی، یعنی کہ حضور کی چچی کی بہن تھی. مشہور صحابی عبداللہ بن عباس کی خالہ. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کو بہت سی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں حضور کے بارے میں کہ آپ اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ تو خالہ کا گھر تھا، یہ ان کے بھانجے تھے، یہ جا کر رہا کرتے تھے اپنی خالہ کے پاس. تو حضور کا سویرے کا بیدار ہونا اور اس قسم کے معمولات یہ سارے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. شوال 7 ہجری میں 500 درہم حق مہر پر حضرت میمونہ سے رسول اللہ نے نکاح کیا. یہ آپ کی آخری بیوی تھیں اور اس کے بعد آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. بہت اللہ والی بہت متقی خاتون تھی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میمونہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال کرنے والی تھیں. 51 ہجری میں مقام صرف پر ان کا انتقال ہوا. یہ وہی مقام ہے جہاں پہ نکاح ہوا تھا ان کا، وہیں ان کا پھر انتقال ہوا. سرزمین عرب کی حد تک تو اسلام اپنی جڑ مضبوط کر چکا تھا. ارد گرد کے علاقوں تک رسول اللہ کے پیغام سے لوگ واقف ہو گئے تھے. کچھ کا رد عمل ریاکشن فیوریبل تھا، جیسے کہ نجاشی اور مقوقس کے بارے میں ہم نے دیکھا. اچھا بعض نیوٹرل رہے تھے نا، نہ ہاں کہا اور نہ ریجیکٹ کیا آپ کے پیغام کو، اور بعض ایسے تھے جو کھلم کھلا دشمنی اور اگریشن پر اتر آئے تھے. ایک تو خسرو پرویز کا ہم نے پڑھا تھا، ایک حاکم بصرہ.
اس کے پاس آپ نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. حضرت حارث کو قیصر روم کے گورنر نے قتل کر دیا. اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو بہت ناگوار گزری یہ بات، اس لیے کہ سفیروں کا، ایمبیسیڈرز کا یا قاصدوں کا قتل تو دراصل ایک بدترین جرم آج بھی سمجھا جاتا ہے اور ایک کھلم کھلا اعلان جنگ ہوتا ہے. نبی اکرم نے اس علاقے پر فوج بھیجنے کا ارادہ فرمایا. 3000 کا آپ نے لشکر تیار کیا اور یہی جنگ موتا کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ پیش خیمہ ثابت ہوئی عیسائی ممالک کی فتوحات کا. یہ پہلا لشکر ہے جو کہ عیسائی ممالک کی طرف بھیجا جا رہا ہے بیرون عرب. حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول کو محبت بھی ان سے بہت تھی اور بہت قابل جنرل تھے. ان کو سپہ سالار مقرر کیا گیا. آپ نے فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، یعنی کہ جعفر سپہ سالار بنے. جعفر قتل کر دیے جائیں، عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار بنے. لشکر کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر باشندوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ قبول کر لیں تو اچھا ہے، اگر وہ قبول نہ کریں پھر اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ سے کفر کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرو. اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت، عمر رسیدہ بوڑھوں کو اور گرجوں میں یعنی کہ چرچز میں رہنے والے لوگوں کو قتل نہ کرنا، کھجور اور دوسرے درخت نہ کاٹنا، کوئی عمارت نہ گرانا. یہ جنگ کے آداب ہیں. جب لشکر روانہ ہو رہا تھا تو لوگ ان کو گلے لگا لگا کر رخصت کر رہے تھے، اس لیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول ایک دفعہ کہہ دیتے تھے یا تو یہ کہتے کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس کا بھی مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ضرور شہید ہوگا. ہم رحم کا مطلب کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ جس کے بارے میں کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے اب یہ ضرور شہید ہوگا، یا جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہنے کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو بھی یقیناً وہ شہید ہوگا. تو حضرت زید، حضرت جعفر، عبداللہ بن رواحہ سب کو گلے لگا لگا کر انہوں نے رخصت کیا کہ اب تو ظاہر اس دنیا میں دوبارہ ملنا نہیں ہوگا. عبداللہ بن رواحہ نے روانہ ہونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، میں رحمان سے سوال کرتا ہوں مغفرت کا، بھیجا کاٹنے والی تلوار کی ضرب کا، یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کے ضرب کا، تاکہ جب میری قبر سے لوگ گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا. جب لشکر شام کے علاقے میں پہنچا تو مسلمانوں کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ